باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں آج ربائے قرضی یا دوسری عبارت میں بینکداری غیر اسلامی میں جو سود اور حرام والا معاملہ پیش آتا ہے اس کے بارے میں مختصر گفتگو کرنے کے لیے پہلے ہم قرض، جس کو ہم لون بھی کہتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ شریعت مقدسہ میں قرض ایک ایسی ایگریمنٹ، ایسی قرارداد اور ایک ایسا عقد ہے جو دو کے درمیان انجام پاتا ہے، اور یہ ایسا عقد ہے جو عقد تملیکی کہتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لوں۔ عقد تملیکی سے مطلب یہ ہے، مثلا میں اگر آپ کو قرض دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے میں اپنا مال آپ کی ملکیت، یعنی اپنی ملکیت سے نکال کے آپ کو اس مال کا مالک بنا رہا ہوں۔ مثلا یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو قرض پہ دے رہا ہوں، یا مثلا کوئی پیسہ آپ کو قرض پہ دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے قرض پہ دینے سے پہلے میں اس لیپ ٹاپ کا مالک تھا، اس پیسے کا مالک تھا۔ قرض پہ دے رہا ہوں تو اس صورت میں آپ اس لیپ ٹاپ کا مالک ہو جائیں گے، آپ اس پیسے کے مالک ہو جائیں گے، میری ملکیت سے یہ چیزیں نکل جائے گی۔ فقط آپ کا ذمہ مصروف اور مشغول ہو جاتا ہے، یعنی آپ ضامن ہیں اس چیز کی قیمت ادا کرنے پہ یا اس چیز کی مثل ادا کرنے پہ آپ ضامن ہے، ورنہ مال آپ کا ہو جاتا ہے، آپ کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں قرض ایک عقد تملیکی ہے، بس یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت یوں کر لوں، جب میں پیسہ آپ کو قرض پہ دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے پیسہ آپ کا مال ہے، آپ پیسے کے مالک بن گئے ہیں۔ پیسہ قرض کے عقد منعقد ہونے کے بعد پھر میرا مال نہیں ہے۔ جب میرا مال نہیں ہے تو اس پیسے سے آپ نے جو کمایا ہے، یعنی آپ اپنے مال سے کمایا ہے، میرے مال سے نہیں، کیونکہ وہ میرا مال نہیں ہے۔ لذا میں اگر کچھ اضافی آپ سے لے رہا ہوں تو آپ کے حق لے رہا ہوں ظالمانہ طریقے سے، کیونکہ میرا مال کچھ اس تجارت میں، اس معاملے میں کارآمد ہوا نہیں ہے، استعمال ہوا نہیں ہے۔ یہ قرض کی حقیقت ہے، اس نقطے کو ذہن میں رکھیں۔ پھر قرض کے معاملے میں سود کس طرح سے لازم آتا ہے، اس کے لیے ہے قرض کے عقد میں، یعنی طرفین کے درمیان، ہم اور بینک کے درمیان، بینک اور تاجر کے درمیان یہ عقد منعقد ہوتے وقت، یعنی یہ معاملہ انجام دیتے وقت شرط لگائیں، میں اتنی مقدار میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ کچھ اضافی مجھے واپس کر دیں۔ مثلا میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ قرض دے رہا ہوں، 11 مہینے کے بعد آپ 11 لاکھ مجھے واپس کر دیں گے، شرط کے ساتھ۔ اگر ایسا معاملہ انجام پایا تو اس صورت میں یہ ربائے قرضی ہے، بس یہ حرام ہے۔ بس یہاں پہ دو نقطے ہو گئے۔ ربا لازم آنے کے لیے عقد کا اور معاملے کا اور ایگریمنٹ کا نام قرض ہونا شرط ہے۔ دوسرا نقطہ، قرض ہونے کے ساتھ ساتھ اضافے کی شرط ہو، یعنی زیادہ کی شرط ہو، تو اس صورت میں ربا اور سود لازم آئے گا۔ اگر ان دو رکن میں سے ایک رکن نہیں ہوگا، یعنی دو شرائط میں سے ایک شرط نہیں ہوگی، یعنی ہم اور بینک کے درمیان جو معاملہ انجام پایا ہے وہ معاملہ اصلا قرض کا ہی نہیں، تو اس صورت میں ربا لازم نہیں آئے گا، سود لازم نہیں آئے گا، کوئی حرام نہیں ہوگا۔ یا نہیں، ہم اور بینک کے درمیان جو قرارداد ہوئی ہے یا جو عقد ہوا ہے وہ عقد قرض کا ہے، ہم نے اضافے کی شرط نہیں لگائی ہے، خود قرارداد میں کوئی شرط نہیں لگائی ہے، تو کوئی شرط نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بھی کوئی ربا لازم نہیں آئے گا، کوئی سود نہیں ہوگا۔ بس ہمیں اگر ربا سے بچنا ہے تو ان دو ارکان میں سے یا ان دو شرائط میں سے ایک شرط کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک رکن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور بینک کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے، جو قرارداد ہوتی ہے، وہ قرارداد قرض کی نہ ہو، ربا لازم نہیں آئے گا، سود لازم نہیں آئے گا، یا قرض کی قرارداد ہے، ہم نے اضافے کی شرط نہیں لگائی ہے، تو اس صورت میں بھی کوئی سود لازم نہیں آئے گا، حرام سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ مثلا آپ کو ایک مثال، مثلا یہی لیپ ٹاپ جو آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو قرض پہ دے دوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ کیا کریں، آپ مجھے 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، ہاں قرض پہ دے رہا ہوں، میں آپ کو یہ لیپ ٹاپ قرض پہ دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ 2 مہینے کے بعد آپ اس لیپ ٹاپ کو یا اس لیپ ٹاپ کی طرح ایک لیپ ٹاپ 200 روپے اضافے کے ساتھ مجھے واپس کر دیں گے۔ اگر ایسا ہے تو اس صورت میں حرام ہے، ربا ہے، لیکن اس کا راہ حل ہے، طریقہ یہ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ ہم پہلے رکن کو ختم کریں گے۔ پہلا رکن کیا تھا؟ قرارداد قرض کا ہونا۔ اب ہم کہیں گے دیکھیں یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو کرائے پہ دے رہا ہوں 2 مہینے کے لیے، قرض پہ نہیں، میں آپ کو یہ لیپ ٹاپ اور یہ گاڑی مثلا آپ کو کرائے پہ دے رہا ہوں، آپ 2 مہینے میں 200 روپیہ مجھے کرایہ دے دیں۔ 2 مہینے کے بعد گاڑی بھی آپ کو واپس ملے گی، لیپ ٹاپ بھی آپ کو واپس ملے گا، مزید کرایہ بھی آپ کو ملا، بس آپ کو اپنا نفع مل گیا ہے، منافع حاصل ہو گیا ہے۔ منتہا ربا سے ہم دونوں بچ گئے۔ کیوں بچ گئے؟ کس طرح سے بچ گئے؟ اس طرح سے بچ گئے کہ ہمارے درمیان جو قرارداد ہوئی تھی، جو اگریمنٹ اور جو عقد ہوا تھا، وہ عقد قرض کا نہیں تھا۔ اگر قرض کا ہوتا، لون کا ہوتا تو ربا ہوتا، لیکن ہم نے کرائے کا اور اجارے کا قرارداد باندھ لیا، تو اس صورت میں نے آپ کو ایک گاڑی 2 مہینے کے لیے کرائے پہ دی، اور 2 مہینے کے بعد گاڑی بھی مجھے واپس ملے گی، اور اس کا کرایہ 200 روپے میں سے 2000 روپے مجھے واپس ملے گا، تو اپنا منفعت بھی مجھے مل گئی اور ربا سے ہم بچ گئے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ بس پہلا رکن، یعنی 2 رکن کہا تھا ربا لازم آنے کے لیے، قرارداد اور عقد قرض کا ہو اور اضافے کی شرط ہو۔ بس پہلا رکن ختم کرنے سے ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم ربا سے بچ گئے اور ہمارا معاملہ بھی آسان ہو گیا۔ تو بینک جب اپنا پیسہ لوگوں کو دیتا ہے، تجار کو دیتا ہے، تو یہاں پہ یہ ایک معاملہ انجام دے سکتا ہے۔ کوئی چیز قرض پہ دینے کے بجائے کوئی چیز بینک کے پاس ہے تو بینک ان کو کرائے پہ دے دیں اور ان سے اجرت لے لیں، کرایہ لے لیں، تو اس صورت میں اپنا منافع بھی ملے گا اور ربا سے بچ جائیں گے۔ البتہ ناظرین گرامی قدر، ان تمام معاملات کی ہم تفصیلات کے ساتھ گفتگو کریں گے، بینک کس طرح سے اجارے پہ دے سکتا ہے، ان تمام مثالوں کی۔ اب دوسرے رکن کا اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، دوسرے رکن کو ختم کرنا چاہتے تو بہت آسان ہے۔ ہم اور بینک کے درمیان میں جو معاملہ ہوا ہے وہ معاملہ قرض کا ہے، یعنی پہلا رکن ہے، لیکن ہم نے کوئی اضافے کی شرط نہیں لگائی ہے۔ بینک نے ہمیں 10 لاکھ روپے قرض دیا ہے، کوئی اضافے کی شرط نہیں لگائی ہے۔ 12 مہینہ یا 11 مہینے کی مدت ہے اور مہلت ہے، 11 مہینے کے اندر ہم 10 لاکھ روپے جتنا ہم نے لیا تھا اتنا ہم واپس کر دیں گے۔ تو اس صورت میں ایک معاملہ انجام پایا ہے، لیکن کوئی ربا لازم نہیں آیا ہے، کیونکہ ہم نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی۔ ہاں، شرط نہیں لگائی تھی، لیکن ہم اپنی طرف سے، یعنی وہ مقروض اپنی طرف سے کچھ اضافی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، بلکہ نہ فقط دے سکتا ہے بلکہ روایات کے روح سے اضافی دینا مستحب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بینک کے علاوہ ہمارے درمیان میں بھی ہو سکتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں لوگ ایک دوسرے سے پیسے وغیرہ قرض پہ لیتے ہیں، قرض پہ لیتے ہیں تو قرض دینا ایک عبادت ہے، اچھا ہے، لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے۔ آپ قرض پہ دے دیں اضافے کی شرط کے بغیر، لیکن مقروض بعد میں جب قرض ادا کر رہا ہوتا ہے کچھ اضافہ بھی اگر دینا چاہے دے سکتا ہے، نہ فقط دے سکتا ہے بلکہ مستحب ہے۔
ہاں یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کو قرض دیا ہے لیکن اضافے کی ہم نے شرط نہیں لگائی ہے، اضافے کی شرط نہیں لگائی ہے، تو اس صورت میں وہ جب واپس دینا چاہیں وہی رقم واپس کر دیں یا کچھ اضافہ واپس کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرام یہاں پہ لازم نہیں آئے گا۔ یہاں پہ معمولاً بینکنگ مسائل میں ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا سیونگ اکاؤنٹ ہے، وہاں ہم نے پیسہ رکھا ہے، بینک ہمیں کوئی سود نہیں دے رہا ہے، یعنی ہم نے بینک کو قرض دیا ہے، 10 لاکھ روپے بینک کو قرض دیا ہے، 1 کروڑ روپے بینک کو قرض دیا ہے، بینک ہمیں کوئی سود نہیں دے رہا ہے، لیکن ہم سے یہ کہا ہے قرعہ کشی ہوگی انعامات کی، اگر وہاں پہ آپ کا نام نکلا تو ہم آپ کو انعام دیں گے، مثلا کوئی گاڑی انعام دیں گے یا پیسہ انعام دیں گے یا کوئی مکان انعام کے طور پر آپ کو دیں گے، یعنی آپ کا نام نکلا تو اب ہمیں سود تو نہیں ملنا ہے کیونکہ ہم نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے اور بینک پابند بھی نہیں، لیکن ہم انعام کی امید سے پیسہ وہاں پہ رکھے ہیں، انعامات کی امید سے پیسہ وہاں پہ رکھے ہیں، آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پہ تمام فقہا کا کہنا یہ ہے کہ کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی دیکھیں بات یہ ہو رہی تھی ہم نے اضافے کی شرط نہیں لگائی ہے لیکن اضافے کی امید سے ہم قرض دیں، یعنی اضافے کی شرط کے ساتھ قرض دیں تو ربا ہو جائے گا اور حرام ہوگا، لیکن اضافے کی امید کے ساتھ ہم قرض دیں تو اس صورت میں کوئی حرام نہیں ہے، منتہا یہاں ایک نقصان ہوگا، وہ نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو قرض دینے کا جو ثواب ملنا تھا وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا، ثواب ملنا کے لیے للہ فی اللہ فقط خدا کی خاطر قرض دینا چاہیے تھا، یہاں ہم اضافے کی امید اور انعام کی امید سے کسی کو قرض دے رہے ہیں، تو اس صورت میں قرض درست ہے، کوئی حرام نہیں ہوا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں اگر انعام میں قرعہ کشی میں ہمارا نام نکل آیا تو الحمدللہ نکل آیا، نہیں آیا تو نہیں آیا، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ فقہا کے فتاوی نقل کرنا چاہوں تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح آیت اللہ خامنہئی یا باقی فقہا یہ عظام سب کا کہنا یہ ہے بینک میں آپ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ میں سیونگ اکاؤنٹ میں آپ پیسہ رکھیں انعام کی امید سے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، کیونکہ انعام میں نام نکلنے کا بھی احتمال ہے، نہ نکلنے کا بھی احتمال ہے، بلکہ نہ نکلنے کا احتمال بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں یہ کوئی اشکال نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہاں پہ ربا لازم نہیں آتا ہے، حرام سے ہم دونوں بچ گئے۔ بس خلاصہ کر رہا ہوں ناظرین گرامی قدر، سود وہاں پہ لازم آتا ہے جہاں 2 ارکان ہو، 2 شرائط ہوں۔ پہلی شرط ہم اور بینک کے درمیان میں جو قرارداد ہوتی ہے وہ قرارداد لون اور قرض کی قرارداد ہو، دوسری شرط اضافے کی شرط کے ساتھ ہو۔ اب اگر ہم نے ربا کی لعنت کو ختم کرنی ہے تو ان 2 شرائط میں سے یا ان 2 ارکان میں سے ایک رکن کو ختم کریں گے تو خود بخود ربا کا معاملہ ختم ہو جائے گا، ہم سود کی حرمت سے بچ جائیں گے، یا ہمارے درمیان جو معاملہ ہوگا وہ قرض کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یا ہمارے درمیان جو معاملہ ہوا ہے قرض کا ہے وہاں پہ ہم نے اضافے کی شرط نہیں لگائیں گے، تو شرط نہیں لگائیں گے تو اس صورت میں بھی سود لازم نہیں آئے گا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو ربا سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد